کا دن ہے، حضور دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے حضور نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بی عمر، اے میرے مالک عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، عزت دے۔ اور یہ حضور کی دعا ہے، میرے سرکار کسی کو دعا دے دیں تو اس دعا کا پھر اثر دیکھیے۔ محفل جمی ہوئی ہے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اب ان کی اتنی جرت ہو گئی کہ یہ اب سب کو بلا کر کوہ صفا پہ جمع کر کے دعوت دے رہے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اگر انہیں قتل کر دے تو میں اسے 100 سفید اور سیاہ اونٹنیاں بھی دوں گا اور ساتھ میں 100 اوقیہ اس کو چاندی بھی دوں گا۔ یہ آفر ہے میری، ہے کوئی نوجوان جو یہ کام کرے؟ اس نے سب کو جوش دلایا۔ جناب عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ اعلان سنا تو آپ نے اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پہ مضبوط کیا، سینے پہ ہاتھ مارا، کہا یہ کام میں کروں گا۔ اچھا، اٹھے، چل دیے۔ جمعرات کا دن ہے، جناب عمر چلے، راستے میں یوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں تلوار لے کر۔ ایک شخص ملا، کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا کہ آج بانی اسلام کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ڈرتے تو تھے نہیں، بہادر آدمی، نڈر آدمی۔ اس نے کہا کہ تم ادھر بعد میں جانا، پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہا بھائی تمہارے گھر والے مسلمان ہو رہے ہیں، تم وہاں جا رہے ہو، پہلے گھر میں جا کے خبر لو۔ فوراً ادھر مڑے بہن کے گھر کی طرف، جا کر دروازے پہ زور زور سے دستک دی۔ اچھا، اندر بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، آواز آ رہی ہے، پہلے سنا تلاوت کو، سمجھ گئے کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہے، یہ تو وہی باتیں ہیں، وہی چیز ہے۔ غصے میں آ گئے، زور سے دروازہ بند۔ ادھر بہن نے جلدی سے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا، اندر گئے۔ ہاتھ میں جو نا کمان تھی، سیدھا جاتے ہی بہن کے سر پہ دے مارا، بغیر کچھ پوچھے ہوئے۔ بہن کے سر سے خون بہنے لگا، اور پھر 2-3 اور مارنا شروع کیا، تو اتنے میں بہنوئی آ گئے چھڑوانے کے لیے، ان پہ یہ پل پڑے۔ تو بہن بھی تو حضرت عمر کی تھی، خون تو ان میں بھی وہی تھا۔ کہنے لگی عمر سن، تو چاہے ہمیں جان سے مار دے، لیکن کوچہ مصطفیٰ کریم پہ جو قدم ہمارے اٹھ گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے۔ کوچہ مصطفیٰ کریم کی جانب جو قدم اٹھے ہیں اے عمر، اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ میں اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اب میں دین سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر تھے تو زیرک آدمی، سمجھدار آدمی تھے، سوچنے لگے ایسا کون سا دین ہے جس دین نے ان کے اندر سے خوف ہی ختم کر دیا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے انسان کو بے خوف کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، یہ خوف اس کے اندر سے ختم ہو گیا۔ یہ ایسا کون سا دین ہے کہ جس پر یہ جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ تو تھوڑی دیر جب غصہ ٹھنڈا ہوا، بہن سے کہنے لگے اچھا جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ بہن بھی حضرت عمر کی تھی، فرمانے لگیں یہ پاک کلام ہے، جاؤ پہلے پاک ہو جاؤ، طہارت حاصل کرو۔ حضرت عمر گئے، نہا دھو کر واپس آئے، اور بہن نے جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ ادھر حضرت عمر زارو قطار روتے جا رہے ہیں۔ یہ جو رونا ہے نا، اور رونا بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو تو یہ اندر سے دھلائی کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ دل کی صفائی کا راز جو ہے نا، بس یہ آنسو ہے۔ آپ کسی چیز کو بھی دھونا ہو، آپ واش کرتے ہیں نا، دل کو واش کیسے کریں گے؟ دل پہ زنگ آ گیا، دل پہ کمی کجی ہو گئی ہے، دل سیاہ ہو گیا، اس کی دھلائی کیسے ہوتی؟
اس کی دھلائی صرف آنسوؤں سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ یہ روتے ہیں تو وہ اندر دل صاف ہوتا ہے, دل ہلکا ہوتا ہے. اور حضور کے عشق میں رونا, یہاں تو لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہوتے ہیں, یہاں تو اپنے اقتدار کے لیے رو رہے ہوتے ہیں. رونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں روتے رہے. جب روتے رہے پھر کہنے لگے بہن سے, مجھے تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے چلو. اب مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اکیلا جاؤں. تم بہن بھی ساتھ ہو لیں, بہنوئی بھی ساتھ ہوئے, سب چل دیے دار ارقم کی جانب. جب وہاں پہنچے تو جو صحابہ ڈیوٹی پر مامور تھے انہوں نے دیکھا دور سے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. اندر جا کے اطلاع دی کہ عمر آ رہے ہیں. حضرت حمزہ بھی بیٹھے ہیں. فرمانے لگے آنے دو, اگر خیر کے لیے آیا ہے تو بہت اچھا, اور اگر کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے تو اس کی تلوار سے میری تلوار زیادہ تیز ہے, آنے دو. ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب سنا کہ عمر آ رہے ہیں, حضور مسکرا دیے. ہائے ہائے, میرے امام نے کیا کہا, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, چلی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور نے جو دعا کی وہ قبولیت کا صحرا باندھ کے اور عنایات کا جوڑا پہن کے دلہن بن کے, جیسے دلہن کو لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر جو تلوار لے کر چلے تھے, جب آئے حضور کی بارگاہ میں تو سر جھکا ہوا ہے. حضور کو دیکھا اور پھر دیکھتے رہے, پھر حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے سینے سے لگایا, فرمایا عمر کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ تم حق کو پہچانو؟ حضرت عمر کہنے لگے حضور اسی مقصد کے لیے آپ کے قدموں میں حاضر ہوا, اپنی غلامی میں قبول کیجیے. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا. اب جیسے ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو صحابہ جو خوف میں تھے وہ خوشی سے ایسا نعرہ لگایا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی. نعرہ تکبیر, صحابہ نے زور سے نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر. مکے کی وادی گونج اٹھی. حضرت عمر ایمان لائے. اب دیکھیے کہ بسا اوقات کوئی خود سے آتا ہے اور کسی کو بلایا جاتا ہے, کوئی مراد ہوتا ہے اور کوئی مرید ہوتا ہے. مرید تو بہت ہوتے ہیں لیکن مراد کوئی ہوتا ہے. تو جناب عمر مراد رسول ہیں. حضور کی خواہش تھی کہ عمر جیسا زیرک آدمی, بہادر آدمی اسلام قبول کرے. اللہ نے حضرت عمر کے نصیب. اچھا بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود چل کے آئیں, ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی کسی کی دعا کام کر رہی ہوتی ہے, بندہ وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگے حضور تھوڑا سا ٹائم دیجئے, بس میں ابھی آیا. سیدھا گئے حرم میں, ابو جہل کی محفل لگی ہوئی ہے, سارے بیٹھے ہوئے. اچھا خبر وہاں تک پہنچ گئی تھی, کسی نے بتا دیا کہ یہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ ان کو لے کے ادھر جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے جا رہے ہیں سر جھکا ہوا ہے, چال بالکل بدل گئی ہے, تو لگتا ہے عمر نے اسلام قبول کر لیا. ان کے بھی جاسوسوں نے خبر دی. حضرت عمر پہنچے تو ابو جہل نے کہا سنا تم نے دین بدل دیا, تم نے دین چھوڑ دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اصل میں دین میں نے نہیں بدلا, میں حقیقی دین قبول کر کے آ رہا ہوں. کہا ہم نے تو تمہیں بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے. کہا وہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جو گرفتار کرنے جاتا ہے خود گرفتار ہو جاتا ہے, جو قتل کرنے جاتا ہے وہ مقتول ہو جاتا ہے. وہ تو معاملہ ہی الگ ہے. انہوں نے جب دیکھا تو وہ سارے حضرت عمر پہ آ گئے, مارنا شروع کر دیا. اب عمر جیسا شیر ہو اور وہ بکریاں ہوں تو کیا مقابلہ. آپ نے کسی اور کو نہیں پکڑا, جو ان کا سردار تھا عتبہ, اس کو گلے سے پکڑا اور نیچے لٹا دیا, اور انگلیاں اس کے نرخرے پر رکھ دی, دبا دیا گلا.
اب وہ اس کی ٹانگیں ہل رہی ہیں، منع کر رہا ہے سب کو، سب ہٹ گئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ وہ بالکل ہی ختم ہونے والا ہے تو ہاتھ چھوڑ دیا، کھڑا ہو گیا۔ وہ فرمایا کہ یاد رکھنا، آج کے بعد اگر کوئی دین کے معاملے میں آگے آیا بدتمیزی کرنے کے لیے تو اس کا پالا مجھ سے پڑے گا، اور پھر جانتے ہو میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ سب پیچھے ہو گئے۔ حضرت عمر ان کو سمجھا کے پھر گئے واپس حضور کی بارگاہ میں۔ لیکن جب کوئی شعر آتا ہے تو پھر ایسے ہی آتا ہے نا، کہنے حضور ایک بات بتائیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میں کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ تو حضور پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ چلیں آج ہم حرم میں جا کے جماعت سے نماز ادا کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو ہمارا راستہ روک کے دکھائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو۔ اب جب صحابہ باہر نکلے تو حضور علیہ السلام درمیان میں، دائیں جانب حضرت حمزہ، بائیں جانب حضرت عمر، پیچھے صحابہ کی جماعت، اور اس شان و شوکت اور پورے پروٹوکول سے حرم پہنچے اور جا کے نماز ادا کی وہاں۔ اب کفار نے دیکھا تو ان پہ ایک